تو اس وقت ہمارے پاس بہت کم ریسورسز تھے. وہ خطہ جو آج پاکستان ہے وہ بر صغیر کا اچھا خاصا نیگلیکٹڈ حصہ تھا. جو ترقی اور تعلیم اور تربیت کے ذرائع باقی انڈیا کے کو میسر تھے وہ اس خطے میں بہت کم تھے. اگر آپ دیکھیے کہ 14 اگست 1947 کو ہمارے پاس کتنے کالجز تھے انکلوڈنگ انٹر کالج جسے ہم آج ہائر سیکنڈری اسکول کہتے ہیں، تو ان کی تعداد محض 42 تھی. پورا پاکستان جو آج کا پاکستان ہے وہاں پر ان کی تعداد 42 تھی. آج غالباً 150 سے زیادہ کالجز تو صرف لاہور شہر میں ہیں. اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے اسکولوں اور کالجوں کی کل تعداد لاکھوں میں ہے. اب ایک اور دلچسپ آپ کو بات بتاؤں کہ کاؤنٹنگ میں بھی وہ ادارے آتے ہیں جو باقاعدہ رجسٹرڈ ہیں. جی وہی کاؤنٹنگ میں جو انفارمل ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں وہ تو کسی گنتی میں نہیں. جی جو گلی محلے میں کھول رکھے ہیں لوگوں نے ٹیوشن سینٹرز، وہ اس میں شامل نہیں ہے. اچھا پھر اگر آپ دیکھیے یونیورسٹیز کتنی تھیں تو ٹوٹل ایک یونیورسٹی تھی. پاکستان بنتے وقت پاکستان کی موجودہ جغرافیکل باؤنڈری میں صرف ایک یونیورسٹی تھی اور وہ تھی پنجاب یونیورسٹی. اور آج غالباً 200 بلکہ 250 کے قریب یونیورسٹیز ہیں یا کیمپسز ہیں. اچھا کل تعداد اس وقت طلبہ کی کتنی تھی؟ انٹرسٹنگلی اس وقت پاکستان میں کل تعداد 77,000 تھی تمام اسکولوں میں اور کالجوں میں ملا کے. آج 2.5 کروڑ کے قریب ہے. اور آبادی کے تناسب سے یہ تعداد بہت زیادہ ہے. جی اچھا اگر ہم آبادی کو دیکھیں تو آبادی کی اس وقت جو ہمارے پاس تعداد تھی ہمارے لوگوں کی، وہ آبادی پاکستان کی اس وقت 3.5 کروڑ تھی اور آج 25 کروڑ ہے. اس قدر آبادی بڑھی لیکن ہمارے اسکول کالجز اس کی نسبت سے بہت زیادہ بڑے ہیں. یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ جناب سب کچھ برباد ہو گیا اس ملک میں، تو پہلے ہم عظیم الشان تھے اور آج برباد ہو گئے، ایسا نہیں ہے. ہم نے ایک بہت بڑا کام جو اس ملک کے ساتھ کیا، ظلم کیا، وہ تھا بے ہنگم طریقے سے آبادی بڑھا دی. وہ تھوڑی سی کوئی خیال ہوتا ہے وہ جو کہتے ہیں نا خواجہ آصف صاحب کا کہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے. مطلب ہے ایک قوم والے لچھن تو اختیار کرنے چاہیے. کچھ تو سوچیں ہم کہ یہ آبادی جو ہم بے ہنگم طریقے سے بڑھاتے جا رہے ہیں، آپ بڑے پیدا کریں بچے. وہ جو ہمارے ایک شاعر ہوا کرتے تھے ضمیر جعفری، انہوں نے کہا کہ شوق سے لختے جگر اور وہ کیا شوق سے نور نظر لختے جگر پیدا کرو، تھوڑی سی گندم بھی مگر اس کے ساتھ پیدا کرو. تو ریسورسز ہمارے اتنے نہیں ہو پا رہے، آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی. اچھا ہم پھر آتے ہیں واپس اپنے انسٹیٹیوشنز کی طرف. ایک یونیورسٹی تھی، آج کتنی یونیورسٹیاں ہیں؟ اس وقت ہمارے پاس کتنے میڈیکل کالجز تھے اور آج کتنے میڈیکل کالجز ہیں؟ کتنے انجینئرنگ کالج تھے اور آج کتنے انجینئرنگ کالج ہیں؟ یقین مانیے پاکستان کی ہر حکومت نے، ہم ہر حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں لیکن ہر حکومت نے ایجوکیشن کی طرف مقتور بھر کوشش ضرور کی اس کو بڑھانے کی. آج اگر آپ جائیں، مجھے اب موجودہ اپنے سلسلے میں جانا پڑتا ہے پورے پاکستان میں، یقین مانیے بہت سی جگہوں پر، سندھ کے دور دراز دیہاتوں میں، پنجاب کے ریموٹ ایریاز میں اور کئی جگہوں پر بہت سے اسکولز بن چکے ہیں، بلڈنگز بنی ہوئی ہیں اور خالی پڑے ہیں کیونکہ ہم نے پریشر ڈالا حکومتوں میں کہ اسکول بناؤ، بنا دیے. اچھا پھر اگر ہم دیکھیں اپنے اس کو ہیلتھ کی صورتحال کو، کیونکہ ایجوکیشن سے بھی یہ ریلیٹڈ ہے، تو وہاں بھی ہمیں یہی صورتحال نظر آتی ہے کہ اس وقت کالجز کتنے تھے، اس وقت ہاسپٹلز کتنے تھے اور آج کتنے ہیں. غالباً 270 کے قریب ہاسپٹلز تھے پاکستان میں، اس وقت شاید 12,000 سے اوپر ہیں. تو یو کین ویل امیجن کہ کافی حد تک ترقی اس بارے میں ہو چکی ہے. اچھا اب ہم آتے ہیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے کالجز اور سکولز بھرے ہوئے ہیں بہت سی جگہوں پر اور اوور کراؤڈڈ بھی ہیں. ہمارے بعض اسکول شہروں میں خاص طور پر اوور کراؤڈڈ ہیں. دیہاتوں میں جہاں خالی پڑے ہیں وہاں شہروں میں اوور کراؤڈڈ ہیں. وہاں یقیناً ضرورت ہے ان اسکولوں میں ایکسپینشن کی بھی. اچھا اس سے ریلیٹڈ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ تو ہم تعداد اور میکینیکل چیزوں کی بات کر رہے ہیں. ایک اور چیز جسے ہمیں کمپیٹ کرنا ہے دنیا میں وہ ہے کوالٹی. یہاں پہ ہم نے مار کھائی ہے. کوالٹی آف ایجوکیشن ہمارا اس حد تک بلند نہیں ہو سکا
جتنی ہماری ضرورت تھی. اب مستقبل میں کیا ہوگا؟ مستقبل میں اگر ہمارے لچھن ایسے ہی رہے جیسے اب تک ہیں تو بہت برا ہوگا. لیکن کیا ہمیں لگتا ہے کہ ہم درست ہو سکیں گے؟ بالکل لگتا ہے کہ درست ہو سکیں گے. کیا ہمارے پاس اہل لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے؟ جی ہے. کیا ان کی اہلیت کو امپروو کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. اگر ہم ان کی یہاں پہ بہت اف آتا ہے، اگر کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کی تعداد کو، ایک مناسب تعداد کو بہتر نہ کر سکے تو پھر ہمارا مستقبل مخدوش ہوگا. لیکن ہماری کوالٹی بہت بہتر ہو رہی ہے. ہمیں اس کوالٹی کو اور بہتر بنانا ہے اور تھوڑا سا سپیڈ اپ کرنا ہے، پھر ہم مستقبل بہتر بنانے کے بارے میں سوچ پائیں. اچھا نعیم خان